ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مسیحی جوڑے کے اوپر اور مذہبی جنونیوں کے اوپر جو کہ یہ شناخت کیے بغیر اور ثبوت دیکھے بغیر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں, جہاں پر نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, نہ قانون کی حرکت دیکھنے میں آتی ہے کہ قانون حرکت میں آیا ہو. عوام ہوتی ہے خود ہی وہ مار ڈالتے ہیں, خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی وہ منصف بنتے ہیں, خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک واقعہ اور جو ہے وہ پنجاب میں ہوا, جو کہ جس پر ہم نے بات کری, ذاکر طفیل حیدر کو ان کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد ASI نوید نے گجرات کے اندر ان کے اوپر توہین صحابہ کا کیس لگا کے اور کلہاڑیوں کے وار کر کر کے ان کو مار ڈالا. تو اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی اور چلیں گے دوبارہ کاظم صاحب کی طرف کہ آپ بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کا رول, پھر اس کی کیا ضرورت رہ گئی ہے, کیا فائدہ ہے عدالتوں کا؟ دیکھیں یہ پوری قوم کو انہوں نے جو پھر وہی بات ہوگی کہ مخصوص ذہن کے مالک لوگوں نے پوری قوم کو کمانڈ میں لے لیا اور وہ اس کو یہ ہماری ایجنسیوں کے اندر پھیل گئے. ایجنسیوں کے اندر یہ ہر جگہ موجود ہیں, یہ ہر جگہ موجود ہیں. اب اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جو کچھ اس ذاکر کے ساتھ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ ایک پہلے تو ان کے بارے میں جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ذہنی طور کے اوپر صحیح نہیں تھے, ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے اور یہ سینیٹوریم میں بھی رہ کے آئے ہیں اور یہ انڈر آبزرویشن تھے اور ان کا علاج جاری تھا. یہ جو غلام طفیل کی بات ہو رہی ہے جس کو انسپیکٹر نوید نے کلاڑی کے وار سے. ٹھیک ہے, میں کالر کر لوں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی بات کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے دونوں بھائیوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب آپ کا پروگرام میں نے بگنی سے دیکھا ہے, ابھی تک سارا پروگرام میں نے آپ کا سنا ہے. جی شکریہ. تو سب سے پہلے بات تو میں اپنے مسیح بھائی جو جوڑا ہے جو ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے, اگر پوری امت اور پوری انسانیت اس کے خلاف نہیں اٹھتی, اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور اس کو کنڈیم نہیں کرتی اور یہ جو لا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی کنڈیم نہیں کرتی, تو میں کہتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. یہ لوگ حوض کوثر پہ دھتکار دیے جائیں گے. یہ میری بات یاد رکھ لو, میں مفتی نہیں ہوں, میں اپنی تعلیم کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم آج نہیں کیا, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روز حوض اپنا کوثر حوضر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دھتکار دیں گے, یہ دھتکار دیے جائیں گے. تو میں اپنے مسیح بھائیوں سے میں بہت اپنی ان کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں پوری انسانی سے شرمندہ بھی ہوں اور ہم اس چیز کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول کی تعلیم نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے کیا ہے خدا کی قسم یہ ہمارے رسول کی تعلیم نہیں ہے, وہ رحمت للعالمین ہے. وہ انسانیت کو بچانے کے لیے آیا تھا, وہ انسانیت کو اس طرح کی درندگی ہم تک تعلیم نہیں دے پہنچائی تھی. تو یہ جن لوگوں نے کیا ہے ممبر رسول سے وہ اس کے مجرم ہیں اور ان کو فوراً گورنمنٹ ایکشن میں آئے. اور جنرل رحیل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اکثری قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے جن کے پاس پاور بھی ہے, اگر وہ لوگ مجرموں کو جیل کے اندر نہیں لے کے گئے تو یہ میں جنرل رحیل کو بھی کہتا ہوں خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نہیں دیکھ سکو گے آپ. تو باقی ابھی میں نے آپ کے پروگرام کے بعد میری ایک بہن ہے, کرسچن بہن ہے, وپس کراس ہاسپٹل میں, ابھی میں نے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے. میری ایک اور کرسچن فیملی ہے, میں جب ان کے گھر میں جاتا ہوں خدا کی قسم ان کے گھر میں کسی بھی جگہ کے اوپر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. وہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی اس کا یہاں پہ پڑھ لیں, آپ بھائی صاحب یہاں پہ نماز پڑھ لیں, یہ صاف جگہ ہے. تو ہماری تعلیم بالکل یہ قطعی نہیں ہے, یہ بالکل ہم اور ٹریک سے اتر چکے ہیں. جی ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کا میسج بھی یہی ہے جو اتحاد بین المسلمین کا ہے اور آپس میں بھائی چارگی کا ہے کہ یہ ہم صدیوں سے ایسے ہی رہتے چلے آئے تھے کہ ہم نہ کسی فقہ کو اپنے خلاف سمجھتے تھے, نہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے خلاف سمجھتے تھے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے جو گزر چکی ہیں یہ جو ایک مشروم گروتھ کی گئی تھی تشدد اور یہ مذہبی انتہا پسندی کرنے والے لوگوں کی, انہوں نے جس قسم کا برانڈ پھیلایا ہے اور وہ انہوں نے پوری قوم میں عدم برداشت کا جو ایک عنصر ملا دیا ہے کہ وہ تمام قوم جو ہے اب وہ اس طرف جا چکی ہے, جبکہ اس کے جو بھی کوئی حرکت اس قسم کی کرتا ہے
اس کے بعد وہ اس کے نتائج ضرور بھگتتے ہیں ان دا لانگ رن, دنیا میں بھی نتائج بھگتتے ہیں. اور میں اس سے بھائی صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں خاموش ہیں, ہماری اکثری قیادت خاموش ہے. اگر وہ خاموش رہیں گی تو ہمارا حال بہت برا ہو جائے گا. بالکل ایسا. میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, آپ دونوں بھائیوں کو یہ آنے والے 2015 کے اندر جو الیکشن ہے, میں آپ دونوں بھائیوں کو یہاں پہ الیکشن کے اندر کھڑا ہونا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان لوگوں کے اندر الیکشنوں کے اندر جا کے ممبر اپنا پارلیمنٹ کے اندر جا کے خدا کے لیے آواز کو بلند کریں. کیونکہ ہماری حکومت, میں تو عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت تو کہہ رہا, اگر نواز شریف نہیں بولتا, جنرل رحیل نہیں بولتا, یہ سعودی عرب سے مفتی اعظم جو بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ سے, اگر وہ نہیں بولتے تو امت کا برا حال تو ہونا ہی ہے. ہم کہاں پہ جائیں گے؟ آج آپ اور میں اگر الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں لوگ ایک جوتا کے ہمارے اوپر تھوکیں گے بھی نہیں. ہماری سچویشن یہاں تک خراب ہو چکی ہے بھیا. میڈیا سے یہ جو چیزیں اواری جا رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو یورپ کے اندر اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پارلیمنٹ کے اندر جانے سے راستے روک دو. ان کی ایسی حالت دکھا دو میڈیا کے اوپر کہ یہ حیوان ہے, ان کو انسانیت سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ببل بھائی, تم ووٹ دو گے. آپ کا موقف آ گیا. بہت تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ایک اس پہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کا, لیکن ان کے لیے بھی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف موجودہ وزیر اعظم کی تو کیا بات ہے, وہ تو انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں اور انہی سے انہوں نے اپنا اقتدار کو طول دینا ہے اور اپنے اقتدار کو جاری رکھنا ہے. ان کا تو کردار یہ ہے. جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معاملات سلجھ جائیں اور ڈیریل نہ ہو. میری بات ذرا سی میں چاہتا ہوں مکمل ہو جائے. ڈیریل نہ ہو حکومت ان کی. لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی ہے امام کعبہ کی, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے واقعات کو کنڈیم کریں, اور وہ دیکھیں یہ اسی وقت کنڈیم کرتے ہیں جب ان کی بادشاہت کو اور شہنشاہیت کو خطرہ ہوتا ہے. اس وقت یہ سعودی عرب کے مفتی اور علماء ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں جس سے ان کی بادشاہت کو, ان کے مملکت کو خطرہ ہو, ورنہ وہ یزید کی فیور میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ امام حسین جو تھے ان کی جنگ برحق نہیں تھی, اور یزید جو تھا وہ خلیفہ وقت تھا اور امام حسین نے کو اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جن لوگوں کا ذہنی معیار یہ ہوگا اور جو لوگ امام وقت کے خلاف فتوے دیں گے اور یزید جیسے ملعون کو وہ خلیفۃ المسلمین کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ بیعت کر لینی چاہیے تھی, ان سے آپ کس انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, میں نظر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی حضرت صاحب. جی میں ابھی گفتگو سن رہا تھا, میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مسیح جوڑے کی جو بات ہوئی ہے, یہ یقیناً یہ بڑی انسانیت سوزے سے پاکستان اور اسلام کے نام پہ بھی ایک دھبا سا پڑتا ہے ان کے واقعات سے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. سب سے بڑا جو المیہ ہے ہماری قوم کا اور ہمارے خاص طور سے حکومت کے عمل کا, وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں رونما ہوتی ہیں تو وہ اس پر کوئی باقاعدہ قانونی, جس کو کہتے ہیں ایک ایکشن لیا جائے, اس کے خلاف باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, اس کی سزا دی جائے, تاکہ آئندہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ایک سمجھیے عمل معلوم ہو کہ ہاں واقعی حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی گئی ہیں معاشرے میں, یہ تشدد کی اور یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, یہ اس وجہ سے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں کو پنپنے دیا گیا ہے. اب جب ان چیزوں کو آپ پنپنے دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو شعور ہے, جو مزاج ہے, وہ اس قسم کی چیزوں میں پڑتا جائے گا, اور آپ ان قوانین سے کہ جو جس کا مقصد ایک دوسرا ہے, ان قوانین کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس طرح کا رنگ دینا چاہیں گے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو. تو اس میں سراسر ناکامی جو ہے وہ یقینی طور سے ہماری حکومت کی طرف کی ہے, ہماری انتظامیہ کی ہے, ہماری پولیس کی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, سب کو اس بات پر پورا اتفاق ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جہاں تک حکومت کے چلنے کا سوال ہے, اور جہاں تک ابھی جنرل راحیل شریف صاحب کا آیا تھا کام, نامال ایک طرف تو
ہم عوام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صاحب جیسے بھی ہے جمہوریت کو چلنا چاہیے، لنگڑی ہو لولی ہو جو بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ جتنے ہمارے اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں، مین پارٹیز ہیں، یہ تو معاملہ پارلیمنٹ کا ہے اس وقت کہ پارلیمنٹ میں اس چیز کے اوپر بہت بڑی آواز اٹھانی چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے اور جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے ثابت کرنا چاہیے. دیکھیں نا ایک معمولی سی بات ہے کہ ابھی چیف الیکشن کمشنر کے معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. رانا بھگوان داس صاحب نے ایک بات بڑی صاف کہہ دی ہے کہ صاحب ان کو اس مطلب عہدے میں دلچسپی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے بہت اہم کہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پہ جو ان کا وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا آپ ایک اعتماد وہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ چیف جسٹس ایسی بات کہہ رہا ہے. جب آزاد اور مختار وہ نہیں ہے کمیشن تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ریزلٹس ہمارے پچھلے الیکشنز میں ہوئے ہیں رول ہوا ہے وہ تو سب اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں نا. آپ کی بات تو آپ حکومت کے پاس اس چیز کا کیا جواب ہے، یہ کیا جواز ہے ان کے رہنے کا. تو یہ ہماری اب مشکل یہی ہے کہ اسی جمہوریت میں. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا اور ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں آئندہ اصلاحات کی جو بھی کچھ ہے اس میں ہم کو ہمارے بین المسلمین کے اس میں اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اچھے لوگ جو ہیں جن کو باقاعدہ جیسے آپ کا پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر آپ لوگ سب بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ایک لاہے عمل تیار کرتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو آئندہ ترقی کی طرف لے کر ان چیزوں کا جو ہے وہ کریں گے، سدباب کریں گے. کیونکہ ہم کو یہ ایموشنل یا جذباتی ہو کے یہاں سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس قسم کا یقینی چیز ہے وہی چیز کہیں گے ہم کہ جس سے ایک انصاف کا عمل آئے. اور جب تک پاکستان میں انصاف کا عمل بالکل شفاف طور سے نہیں قائم ہوگا یہی مسائل جو ہیں چلتے رہیں گے. اور خاص طور سے جو ہمارے انتظامیہ اور پولیس کے عمل ہیں وہ تو بالکل 0% کے یوں سمجھیے ایفیشینٹ ہیں. کرپشن کا ایلیمنٹ اس حد تک ہے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسی مسئلے کے اوپر کیا کیا گل کھلتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آپ سے اس کو شکریہ. خدا بہت شکریہ. بہت اچھی انہوں نے کچھ پوائنٹ ریز کیے. ہمارے سینئر لسنر ویور ہیں یہ اور ہمیشہ ان کی کال کا انتظار بھی رہتا ہے. اور یہ جو جس سے رانا بھگوان داس کی جو بات کی ہے انہوں نے کہ کوئی ان کو اعتماد الیکشن کمیشن پہ ہے ہی نہیں. پچھلی گورنمنٹ کا بھی معاملہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح آئے ہیں. جی ہاں بالکل. تو میں ایک اور کالر کو شامل کروں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں حاضر ہوا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ. جی ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی ذاکر طفیر حیدر کے معاملے پہ جن کو ASI نوید حیدر. جی ہاں اگر ٹائم دیں تو میں تھوڑا سا پیچھے جا کے پھر آ کے یہاں پہ آ کے رکوں گا. آپ کو میں ایک شدید واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جس شخص نے یہ پودا لگایا تھا ان دہشت گردوں کا، ضیاء الحق نے، جو اسلام کو بہت زیادہ جس نے پیش کیا اور اپنی وردی کو بھی اس نے گھٹنوں کے اوپر تک کیا ہوا تھا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس دور کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں اس کی حکومت میں ایک اسلامی پارٹی بھی اس میں شامل تھی. تو اس کے ایک کرندے نے کسی لڑکی کی عزت پہ حملہ کیا تو اس کو پکڑ لیا. پکڑ کے اس کو لے کے تھانے گئے ہم سب لوگ. اور جب وہاں لے کے گئے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صبح اس کو کوڑے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، دیکھیں گے جی اس کا کیا سزا ملتی ہے. تو جب ہم گھر واپس آئے ہمارے آنے سے پہلے وہ گلی کے کونے پہ کھڑا تھا. یعنی کوئی سزا وغیرہ نہیں تھی. اور عام لوگوں کو 85,000 کوڑے مار دیے گئے اور پھانسیاں دے دی گئی. تو جب اس قسم کے مفاد پرست آ جائیں حکومتوں میں اور اپنے مفاد پہ نظر رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سزا کس کو ملتی ہے. اب وہی پودا جو بڑھتا بڑھتا اب یہاں تک پہنچ چکا کہ ہر محکمے میں آپ کو ہر چیز ملے گی. یہ دہشت گرد وہاں ہر محکمے میں آپ کو ملیں گے. آپ عدلیہ میں جائیں تو آپ کو افتخار چودھری اور خواجہ شریف جیسے مل جائیں گے جن لوگوں نے عدلیہ کا ستیاناش کر کے رکھ دیا اور انصاف کا کباڑا کر کے رکھ دیا. اب وہاں سے چلتے چلتے جب آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو پولیس کا محکمہ بھی ایسا ملے گا کہ کیا پنجاب کی پولیس آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ کس کے دائرے اختیار میں ہے اور وہ کیا کر رہی ہے اور کس کے اشارے پہ کر رہی ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے، میڈیا نے دکھا بھی دیا ہے. لیکن جو غریب آدمی تھا
جو اس نے بدماشی بھی کی لیکن ہے تو غریب تھا وہ, اس کو 11 سال فیصلہ کر کے جیل میں بھی بھیج دیا, اور جو کروانے والے تھے اور جو سب کچھ جس کے ہاتھ میں تھا اور جس کی وجہ سے ہوا وہ آج بھی حکومتوں میں بیٹھے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. نقوی صاحب, بلکہ ایک چیز میں اور دکھانا چاہوں گا, میں ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ جو آخری پکچر ہے جس میں کہ مقدس قبور کے اوپر ایک صاحب کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تصویر چلائی جائے تو میں اس پہ نقوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. میں ایم سی آر سے گزارش کروں گا کہ وہ آخری تصویر جس میں ایک صاحب مقدس قبور پر کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے وہ ذرا چلائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, اور جو کہ یہ گورنمنٹ ان کے پیسوں کے جو ہے وہ طفیل پر آئی ہوئی ہے, تو ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ نہیں, میں تھوڑا سا آگے اور بڑھنا چاہتا تھا. جی ہاں, تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں صرف میں تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں نا, آپ کو ہمیشہ دوسرا رخ ہی دکھاتا ہوں. جی ہاں, تو میں آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہتا ہوں. جب آپ آگے آئیں گے تھوڑا سا تو آپ کو طفیل تک آنا پڑے گا جس کو کل شہید کیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ سلیمان تاثیر نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ اس قانون میں جو سکم ہے ان کو دور کریں, یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ, تو اس کا ان مولویوں نے مل کے جنازہ بھی پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھیں گے جنازہ اس کا, تو وہاں پہ تو یہ سارے عالم کٹھے ہو گئے, انہوں نے ایکا کر لیا. یہ جو کل ماری گئی ہے بیچاری مسیح ہے, ان کے اوپر ان مولویوں نے کوئی ایکا نہیں کیا. میں ایم سی آر سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ وہ آخری تصویر جس میں مقدس قبور پر ایک صاحب کرسی ڈالے بیٹھے ہیں وہ ذرا چلائیں. یہ دیکھیے, یہ والی یہ تصویر جو ہے یہ مقدس قبور ہے, یہ جو ہے یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبور ہے, جنت البقیع کی پکچر ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک صاحب جو ہیں جو کہ پنڈلیوں تک کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اوپر کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے جوتا بھی ساتھ ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب یہ مائنڈ سیٹ پاکستان پر مسلط کیا جائے گا اور یہ حکومت ایسے لوگوں کے کندھوں پر آئے گی تو ہم ان سے کیا توقع رکھیں کہ عدالتیں وہاں کیا کام کریں گی, گورنمنٹ کیا کام کرے گی؟ المیہ یہ ہے. میں آپ دونوں کو مخل کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مقدس قبور کی تصویر دکھائی, یہ تو مقدس قبور کو جو صحابہ اکرام کے مزارات ہیں ان کو یہ داعش جو ہے اس وقت تباہ برباد کری اور بلاسٹ. میں اس پہ آگے چلنا چاہتا ہوں. جی کہیے آپ کہیے. بالکل, میں آگے چلنا چاہتا ہوں اس پہ. جی, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تصویر بھی آپ نے دکھا دی, ان کا چہرہ دکھا دیا کہ اصل چہرہ ان کا کیا ہے, لیکن یہ تو وہ قبور ہیں جو آل محمد کے ہیں, جو ان کو شروع سے ہی کھٹکتی آ رہی ہیں 1400 سال سے. ان قبور کی ان کے دل میں نہ کبھی ہوگی, نہ ہے, اور نہ آئندہ کبھی نہ انہوں نے کبھی کی ہے عزت و احترام. یہ تو وہ قبور ہیں. انہوں نے تو آپ نے حجر بن عدی کی قبر دیکھی, آپ نے وہاں پہ کیا مزاروں کو بموں سے اڑاتے ہوئے دیکھا. یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج پولیس میں ایک تھانے دار نے جو گردن کاٹی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان حکومت وقت نے ان لوگوں کو اتنا اندر پینیٹریٹ کر لیا اپنے اندر احسان کا بدلہ دینے کے لیے کہ پولیس سے لے کے عدالت سے لے کے جس محکمے میں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہاں ہیں جو لوگ جو کہتے تھے کہ طالبان کے دفتر کھلاؤ وہاں پاکستان میں, آج وہ بیچاری جو جس کو جلایا گیا اس پہ ان کا کوئی بیان نہیں آیا, ان پہ کوئی انہوں نے ہڑتال نہیں کی, انہوں نے کوئی ایسا دھرنا نہیں دیا کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ اقلیتی کے ساتھ ہیں اور اقلیتیوں کے ساتھ وہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہاں کہاں دھرنے والے کہاں گئے؟ وہ طالبان کے دفتر کھلانے میں تو پیش تھے, لیکن اب وہ کہاں گئے جنہوں جب یہ اس کو مارا گیا مسیح جوڑے کو تو اس وقت ان کا کوئی دھرنا نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا, چند ایک دو باتیں کر کے وہ وہاں سے چلے گا جلوس سے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آپ کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں حالت یہ ہے کہ پشاور میں اب رات 9 بجے کے بعد جائیں تو وہاں ان کا ہی قبضہ ہوتا ہے, دہشت گردوں کا ہی. رات 9 بجے کے بعد وہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں جائیں تو وہاں بھی یہی ہے. تو یہ سارا کچھ حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ان کو فوج بیچاری کیا کرے, فوج وہاں پہ ختم کرے یا یہاں شہروں میں جو انہوں نے خود راستے بنا کے دیے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں ان کے مرکز ہیں ان کو ختم کیا جائے.
کیا کسی نے ختم کیا ہے؟ بلکہ رانا ثناء اللہ کے بیان کو آپ پھر دیکھ رہے ہیں، وہ پھر انہی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. آج رضا نقوی کو دوبارہ حکومت نے 1 مہینے کے لیے نظر بند کرنے کی کوشش کی اور ملک صاحب کو وہ باہر لے کے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی میرے بھائی ہو رہا ہے یہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، حکومت خود کروا رہی ہے. حکومت کے پاس پاور نہیں رہی، حکومت فیل ہو چکی ہے، لیکن حکومت ان کے ذریعے اب حکومت کرنا چاہتی ہے، ڈنڈے کے زور سے اور دہشت کے زور سے اور اس طرح قتل و غارت کے زور پہ جو چند سال گزارنا چاہتی ہے وہ گزار رہی ہے اور گزارے گی. باقی رہا اس بات کا افسوس ہے، میں پھر یہ بات کہوں گا، رضا نقوی تو باہر آ گئے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری قوم پھر بھی سوئی ہوئی ہے. ہماری قوم اکٹھی نہیں ہو رہی. جب تک ہماری قوم اکٹھی نہیں ہوگی ہم پاور نہیں ہوں گے. ہماری طرف یہ بڑھتے رہیں گے قدم اور یہ جوتے پہن کے جنت مقیم میں بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہم اکٹھے ہو کے ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں گے. گورنمنٹ سے توقع نہ کریں اور نہ گورنمنٹ یہ کرے گی. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے وہ تصویر دکھائی جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں تک جو ہے وہ پہلے تو ٹخنوں تک سنا تھا، وہ گھٹنوں تک دکھا دیا ہم نے آپ کو کہ وہ کپڑے اوپر چڑھائے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے، کرسی ڈالے ہوئے، مقدس قبور کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب یہ لوگ آ کر آتے ہیں حکومت کو اربوں روپیہ دے جاتے ہیں، تو کوئی فری میں تو کوئی پیسے کسی کو دیتا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جو اس وقت قائدین ہیں، چاہے وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، ان کو لٹکتی ہوئی شلواریں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ انسانیت اس وقت کہاں جا رہی ہے اور جو ہمارے سرمایہ ہے اور جو ہماری تربیت گاہیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کوئی آواز نہ پاکستان میں بلند ہوتی ہے نہ بین الاقوامی دنیا میں بلند ہوتی ہے کہ داعش کے ہاتھوں جتنے مزارات کو تباہ کر دیا گیا، جس طریقے سے انبیاء اکرام کی قبور کو اور صحابہ اکرام کی قبور کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے اوپر نہ تو کوئی آواز اٹھی اور نہ ہی کسی نے آبجیکشن کیا. اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی احتجاج نہیں ہوا، ایک بھی مظاہرہ نہیں ہوا جہاں پر لوگوں کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے کہ ان پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے توہین صحابہ کی ہے یا قرآن کے اوراق کی توہین کی ہے، جس کا کوئی ثبوت آج تک نہ دیا جا سکا. اور قوم کو اس حد تک درندگی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ وہ خود انصاف اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ قانون کے رکھوالے ہوں، کہ جو فوری انصاف کے لیے وہ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور تشدد کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے دونوں بھائیوں کو محمد علی ایک دفعہ پھر آیا ہوں اور آدھا منٹ لوں گا. مدرسوں کے اوپر بات کرنی تھی. پھر جب جذبات میں آتے ہیں تو کچھ باتیں بھول جاتے ہیں تو اس وقت غصے کی حالت ہوتی ہے. اینی وے مدرسوں کی بات یہ ہے کہ میں مجھے تو پوری امت مجھے یہ بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا اس کی کنڈیشن کیا تھی. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس وقت آپ نے قیدیوں کو پکڑا، ان قیدیوں کو یہ کہا کہ تم اگر 10 آدمیوں کو تم تعلیم دے دو تو تم آزاد ہو. وہ لوگ کفار تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. وہ تعلیم کیا تھی؟ کچھ سائنس کی تعلیم نہیں تھی. وہ جو قرآن پاک عربی میں آیا تھا وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ لوگ جو جنگ میں گرفتار ہوئے تھے، کافر لوگ ہوئے تھے، ان لوگوں نے قرآن پڑھایا مسلمانوں کو. یہ جو مدرسے پاکستان کے اندر قائم ہوئے ہیں یہ بالکل رانگ ہیں. ان کا راستہ صرف سمپل ہے کہ نرسری سے لے کے اس کا راستہ ہے ہائی اسکول، اپنا کالج ہے اور یونیورسٹی ہے. یہ ہے قرآن پاک کا راستہ. ادھر سے یہ جو راستے ہم نے اپنا لیے ہیں، جو مدرسے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. میں علانیہ کہتا ہوں ان کے اندر جانور جو ہے نا یہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے. ان کے اندر انسانیت بالکل نہیں. اور ان مدرسوں کو امیڈیٹلی ان کو بند کر دینا چاہیے. یہ قرآن پاک کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی یہ ہے وہ پھر میں وہی کہوں گا، وہ ہے ہائی اسکول ہے، نرسری ہے اور کالج اور یونیورسٹی. دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی میں آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی رائے ہے اور آپ کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہاں یہ چیز بالکل مد نظر رکھنی چاہیے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سوال نہیں کرنا. یہاں ہمیں یہ ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں اب ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ تمام مدارس جو ہیں وہ یہ مخصوص لوگ ہیں، مخصوص مائنڈ سیٹ کا ہے. دیکھیں ہمارے جو پاکستان میں مدارس ہیں
ان مدارس میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور وہاں وہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے جہاں پہ لوگوں کو, یتیموں کو اور تمام بچوں کو جو ہے مفت تعلیم اور مفت کھانا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تمام چیزیں خراب کہتے ہیں ایک ساتھ. میں آپ ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب مجھے دے دیجیے. جی. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جن مدرسوں کی آپ جن مدرسوں کی بات کر رہے ہیں, ان مدرسوں میں کیا کوئی عیسائی جو عربی جانتا ہے وہ ماسٹر ہے یا یونیورسٹی کا لیکچرر ہے, کیا وہ قرآن پڑھا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں بات کو آپ جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہم مقابلہ نہیں کر رہے دیگر مذاہب کے ساتھ کہ کوئی مسلمان جا کے بائبل پڑھا سکتا ہے چرچ میں ایز اے پریسٹ. آپ دیکھیں, کنٹروورسیز اگر کریٹ کرنی ہے ہم نے تو اس کے ہمارے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. ہم کلیش ود ان دا ریلیجن نہیں چاہتے, نہ ہی کوئی ادارہ, اگر کوئی بھی ادارہ تربیت دیتا ہے کلیش ود ان دا ریلیجن ود دا ادر ریلیجنز اور ود دا ادر سیکٹس, وہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں, وہ لوگ اپنے مذہب کے دشمن ہیں, وہ جس پہ عمل کرتے ہیں اس کے دشمن ہیں. یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ تمام مذاہب میں اس قسم کے لوگ شامل ہیں. ہمیں ان تمام لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے جن لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کنڈیم کیا جائے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پریچرز غلط ہیں, تمام مدارس غلط ہیں, تمام لوگ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, وہ یہ مائنڈ سیٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں اور ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, بالکل وہ مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ہم تمام لوگوں کو ہم ایک ہی جگہ رکھ کر تمام سیکٹس کو, آپ کی یہ جو بات تھی کہ تمام مدارس دہشت گردی کا گڑھ ہے, یہ اس چیز کو بالکل ایگزیکٹلی یہ سینیریو نہیں ہے. ہر جگہ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس برائی کو کنڈیم کریں, ہم اچھائی اور برائی کو ایک ساتھ نہ لپیٹ دیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اپنی بات کو خیال میں پیچھے اور کالرز بھی ہیں, تو ان کو محمد علی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, بہت شکریہ اور بہت اچھے پوائنٹ ریز کیے انہوں نے. اور جہاں تک بات آپ نے کہی کہ ایک اور کالر کو میں شامل کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھائی 1 منٹ کے لیے آیا ہوں. میں محمد علی بھائی کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, محمد علی بھائی جہاں تک تو کرسچن بھائیوں کا ہمارے معاشرے میں تعلق ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کارنیلس جو تھے وہ سپریم کورٹ کے جج بھی تھے اور انصاف ان کے ہاتھ میں بھی تھا, وہ انصاف کرتے بھی رہے ہیں اپنے دور میں, آپ کو یاد ہوگا. تو ہمارے کرسچن بھائی تو عدالتوں میں بھی آئے ہیں, جج بھی بنے ہیں, اور ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے انصاف پہ ہم نے کبھی رد و قد نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے انصاف یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. میرے بھائی جب بھی بے انصافی ملی ہے افتخار چودھری جیسے لوگوں سے ملی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سارے ہمارے بھائی اپنے اپنی منزلوں پہ اپنی اپنی عقل اور اپنے اپنی تعلیمی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے عہدوں میں کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے مذہب میں آ کے بات کرنے کا, تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی ایسا آدمی, کوئی شیعہ ایسا بتا دیں جس نے کوئی دھماکہ کیا ہو, خود کچھ دھماکہ کیا ہو یا قتل کیا ہو, کوئی سنی ایسا بریلوی بتا دو جس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو. یہی بات بالکل یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے اسلام کو برباد کر رہا ہے اور ہمارے اسلام کا نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے میں نے وہ تصویر چلا کے دکھایا کہ تاری زبانی بات نہ ہو. مہربانی, میں بات ختم کر دیتا ہوں بات کو. بہت شکریہ. یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمارے اسلام کے چہرے کو داغدار کر رہا ہے. باقی یہاں تک تعلق ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا, نہ شیعہ میں کوئی فرق ہے نہ سنی میں کوئی فرق ہے. یہ ہمیشہ سے دونوں بھائی بھائی اکٹھے رہے ہیں اور اسلام کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں, اور ہمارے کرسچن بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمارے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. میری بہت زیادہ دوستی کرسچن دوستوں کے ساتھ رہی ہے اور میں ان کے ساتھ پاکستان میں بیٹھتا اٹھتا بھی رہا ہوں, ان کے پاس چرچوں میں بھی جاتا رہا ہوں, لیکن آج تک کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ بات اب شروع ہوئی ہے, یہ کرنے والے یہ خود ہی یہ جو آئے ہیں نا نئے, جنہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑا ہے, ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور مدارس ہیں جن میں سے یہ اسلحہ اور سب چیزیں پکڑی جاتی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے اور ہم اس میں بریک نہیں لیں گے اور ڈائریکٹ جائیں گے کیونکہ ہم پھر اذان کا بھی ٹائم ہو جائے گا. تو ہم نے شروع میں اناؤنس کیا تھا ہمارے پاس کچھ ایک دو چیزیں اور بھی رہ گئی تھیں جس میں کہ دو ہیں کہ ایک تو داعش کی پاکستان آمد پہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے جناب نمبر 1, بلکہ ایک کہ اور دوسری چیز اس کے ساتھ پیرلل یہ چل رہی ہے ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ انڈین فوجوں کا اجتماع ہے پاکستان میں. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں فوج ادھر مصروف ہے ان جگہوں پر کچھ وزیرستان وغیرہ میں جو آپریشن جو بھارت میں نے اس پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا وہ ایک میری اپنی انڈیویجول سوچ ہے. فوج وہاں پر مصروف ہے, فوج بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز پاکستان میں بیٹھ کے داعش کی دھاک بٹھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بحیثیت قوم داعش کو چیلنج کرتے کہ اور کہتے آپ کے لیے یہاں کوئی اسپیس نہیں ہے, نو اسپیس فار داعش, کہ مگر وہ اس کو اس کی دھاک بٹھانے میں مصروف ہیں سیاسی جماعتیں بھی اور یہ بھی. اور دوسری چیز اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ داعش کے حوالے سے کچھ ان کی نقل و حرکت کے حساب سے کچھ جو لوگ اپنے ویورز کے لیے کچھ انفارمیشن بھی دوں گا کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر کہ ان کا کیا پاکستان سے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آئیسس جو ہے وہ اب کیونکہ مڈل ایسٹ میں اس کو جو ہے وہ شام اور سیریا میں اس کو اب شکست اٹھانی پڑ رہی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہے. اور بہرحال یہ ایک اور ڈائریکشن میں ہم چلے جائیں گے کہ یا وہ اپنے آپ کو اسپریڈ کرنے کی تیاریوں میں, لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اب جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا تھا, جتنی لوٹ مار کرنی تھی ان کو, جتنی تیل کی تجارت کرنی تھی ان کو, جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی بلیک مارکیٹنگ کرنی تھی ان کو, اور وہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ان کو پرورش کی, ان کو پیدا کیا, ان کو سپورٹ کیا, ان کو جتنے معدنی وسائل ان سے چاہیے تھے وہ تمام کے تمام وہ ٹارگٹس پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا ہے, جو انہوں نے اپنے یہودی آقاؤں سے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو بغداد پہ قبضہ کر کے دیں گے, اور جب وہ نہیں ہو پا رہا ان سے یہاں پر آپ تو وہ وہاں سے مفرور ہو رہے ہیں. میں پاکستان کی طرف چلتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ جی اب ہم ساؤتھ ایشیا میں بھی اپنا آپریشن شروع کر سکتے ہیں, جس پہ ہمارے پڑوسی ملک نے کہا تھا کہ یہاں پر داعش جیسی تنظیموں کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہندوستان نے صاف کہا ہے نا, تم یہاں گھسو گے تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم. لیکن اس کے برعکس ہمارے پاکستانی سیاستدانوں نے جو انشاءاللہ ماشاءاللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں, جو اسلام کو پہنتے ہیں عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. وہ پہنتے ہیں, ہمارے یہاں دین پہنا جاتا ہے, عمل نہیں کیا جاتا. ہم دوسرے کو سکھاتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے ہم بے ایمانی کر لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی آمد کی اور وہاں سے ان کے انخلا کی, کیونکہ ٹائم بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اذان کے لیے ہمیں 44 پہ پروگرام ڈراپ ختم کرنا ہے. تو اس پر میں ناظرین سے بھی شیئر کر لوں, آپ سے بھی شیئر کروں کہ داعش نے جو کہ ایک بہت شائر گیس فیلڈ تھی اس پہ ان کا قبضہ تھا, وہ چھوٹ گیا شام میں, وہاں سے پسپا ہو گئے بالکل, اور جو بہت ہٹ گئے وہ, اور جو بہت بڑی خبر ہے, تو خبریں بہت بڑی ہیں داعش کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ موصل کے اوپر پورے رضاکاروں کی طرف سے اور ایک عراقی فوج کی طرف سے فائنل کارروائی ہونے والی ہے جو کہ موصل آزاد ہو جائے گا عنقریب. اور دوسرے داعش کے مقامی رہنما محمد العدنانی کی ٹیپ الفرات ٹی وی کو ملی, انہوں نے تصدیق کی ہے. میں اہل بیت نیوز ایجنسی اپنا .ir کے ریفرنس سے میں یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد عدنانی کی ہی ٹیپ ہے, اسی کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بغدادی کو میدان جنگ سے فرار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے شام کی طرف 100 گاڑیوں کے قافلے میں, 100 گاڑیوں کا قافلہ لے کے وہ بھاگا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگا ہے, اس لیے ہم اس کو داعش کا سربراہ نہیں مانتے اور اس کو ہٹاتے ہیں اور نئے سربراہ کا اعلان کریں گے جو کہ ایک سعودی نجات شہری ہے, وہ داعش کا سربراہ بنائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ ابھی انیشلی آئی ہے اور اس کی مزید تفصیلات ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی کہ وہ شام میں بھاگا ہے تو اب اس کی کیا جو ہے وہ مسئولیت ہوگی, کیا ذمہ داریاں ہوں گی, آیا اس کے اندر دھڑے بنیں گے اب یا وہ دوسرے امیر کے انڈر کام کرے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. بات ہماری ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو آمد کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, اس میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کچھ سیاسی بڑی تنظیمیں جن کی اپنی خود ایک بہت دھاک ہے, اور وہ جب داعش کی دھاک بٹھائیں گے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ کہ آپ بحیثیت قوم داعش کا مقابلہ کرتے, آپ ان کو دیکھیں داعش کیا ہے, صرف نام بدل کے سپہ صحابہ اور لشکر جنگ بھی کام کر رہے ہیں داعش کا,
کوئی داعش وائش نہیں آئی. یہ وہ تکفیری ہیں جنہوں نے تشدد کی سیاست کو اپنایا ہوا ہے, انتہا پسندی کو ہمارے معاشرے میں فروغ دیا ہے اور لوگوں کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ وہ دین کے نام پہ دوسروں کا قتل عام کریں, جب وہ ایک نام سے مار کھا چکے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے وہ نام بدل لیتے ہیں. اور کیونکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی صورتحال یہ ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ڈانس کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. ہم نے پیکٹس بنا رکھے ہیں, پاکٹس بنا رکھے ہیں, ہر قسم کی ہمارے پاس جو ہے وہ گینگز موجود ہیں اور ہم مختلف گینگز کے تھرو جو ہے وہ گورنمنٹ کرتے ہیں اور وہ یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اسی میں جب یہ ایک انتہا پسند تنظیم کے لوگ اس نام کی تنظیم میں ٹارگٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اریسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کارروائی کے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دوسری تنظیم نام چینج کر لیتے ہیں. جیسے کہ سپاہی صاحبہ نے پورا نام چینج کیا, جھنڈا تک وہی, جی ہاں, لوگ وہیں میڈیا پہ ایڈمٹ کر چکے کہ ہم وہی ہیں, تو پھر دوسرے نام سے خالی فائدہ کیا ہے؟ گورنمنٹ اریسٹ نہیں کرتی. وہ تمام باتیں اب یہ میں نے دیکھے کہ پاکستان میں اس وقت دیواروں کے اوپر داعش کے متعلق, داعش کا پاکستان سے جیسے کہا جا رہا تھا اقوام جہاد طالبان پاکستان میں آ گئے. دیکھیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس پچھلے 40 سالوں کی گروتھ ہے جو ہمیں ضیاء الحق کی شکل میں ہمیں ملا. اس نے وہ فصل لگائی اور ہم آج تک کاٹ رہے ہیں اس کو, اور وہی لوگ چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی جو ہے پاکستان میں بڑھتی چلی جائے. لیکن در حقیقت اس قسم کی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ڈرگ ڈیلرز ہیں, یہ مافیا ہے, یہ کرپٹ مافیا ہے, یہ کرمنلز ہیں. ان کا سوائے کرائم کے, لوگوں کو لوٹنے کے, ان کو قتل کرنے کے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. اسلام سے دیکھیں اب داعش کو ذرا سا دیکھ لیں کہ موصل میں آیا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی نوری المالکی کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں, وہ سیکٹیرین معاملات ہیں, شیعہ ہیں, یہ ہیں, ٹھیک ہے. داعش کو بلا لیا, خیانت ہوئی کچھ اور داعش داخل ہو گئی. اب داعش نے جو وہاں گھس کے کام کیا, ایک بہت بڑے پیمانے پر عورتوں کی آبروریزی کی گئی, اس کے علاوہ عورتوں کو زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹا گیا, بیچا گیا, اور اب وہی سارے قبائل کھڑے ہیں داعش کو مارنے کے لیے حکومت کے ساتھ. آخری کالر کو شامل کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی ہوں, لندن سے بول رہا ہوں جناب. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ ٹوٹل سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ ریسنٹ واقعہ دیکھیں, وہ جنگ کے نقوی صاحب کو جو شہید کیا گیا, ASI نے کلاڑی سے مار کے ان کو شہید کیا. اور جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, میں خود کوئٹہ کا ہوں اور کوئٹہ میں ہمارا یہ نظریہ ہے بالکل سامنے. آپ نے نواز شریف وزیر اعظم جب کوئٹہ آیا تھا تو اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ تو 20 محلوں کا شہر ہے اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں FC اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہے, لیکن جو بھی قاتل آتے ہیں وہ جو اپنے اجداد کی طرح چھپ کے وار کر کے چلے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو پاڑ کے بم دھماکہ کر کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, یہ ٹوٹلی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. اور یہ اس میں ہماری ایجنسیز ملوث ہے. جس طرح ان کا کردار سامنے آ رہا ہے روز روشن کی طرح. ابھی آپ دیکھیں بیچارہ نقوی صاحب کو الزام لگایا ہے اور ان کو 4 گھنٹے تشدد کیا گیا, اس کے بعد کلاڑی سے شہید کیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جوڈیشری کی ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی غلطی سے پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو کسی یا تو جیلیں توڑوا کے نکالا جاتا ہے یا پھر ہمارے کوئٹہ میں جس طرح ماسٹر مائنڈز کو بغیر کسی بھی طریقے کے مطلب نہ ہی جیل ٹوٹا, نہ کوئی تالا ٹوٹا, نہ کسی کی نقصیر پھوٹی اور وہ سارے غائب ہو گئے اور آج تک غائب ہے. یہ ٹوٹل اس کو ہم نے ابھی سمجھ. بہت شکریہ. کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی سرکاری سرپرستی سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ لوگ ان کو اشکارا کرتے رہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ علی صاحب, آپ لندن سے شامل ہوئے اور بالکل ٹائم جو ہے وہ 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام میں.
تو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کہ مختلف زمینوں پہ مختلف پاکستان کے کونوں میں جو ہے وہ قوم پرست بیٹھے ہیں، اور کیا ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں. صرف 1.5 منٹ رہ گئے مجھے کہا جا رہا ہے MCR سے، مختصر اس میں آپ اس کو بیان فرما دیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ تمام تنظیمیں جو انسانیت کے خلاف کام کر رہی ہیں، جو مذہب کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور جو یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے اپنے اغراض و مقاصد پورے ہوتے جائیں، ان کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، وہ ایک وقتی طور کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن پانی کے بلبلے کی طرح، طوفان کی طرح ختم ہو جاتے ہیں، اور قومیں انہیں کبھی یاد نہیں کرتی ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور ہم آپ کے اس کے بہت ہی مشکور ہیں. اور ناظرین، ہم نے اس پہ کچھ ٹاپکس لائے اور اس پہ آپ کی رائے بھی جانی، اس پہ بات بھی کری، کوشش کی اپنا درد دل بانٹنے کی، اور ہم نے بھی جو ہے وہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس میں پورا کوآپریٹ کیا، ہم نے بھی آپ کی رائے جانی. تو ہم اگلے ہفتے کچھ نئے ٹاپکس لے کر جو بھی ہمارے اس ہفتے کے اندر جو معاملات پیش آئیں گے ان کو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ علی موسوی کو اور جرنلسٹ کاظم رضا صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.